الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام، محترم دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اس دنیا میں بھیجا. انسان بھول جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام آپ کے یہاں تشریف لائے اس بات کے لیے کہ ہماری زندگیاں ویسی زندگیاں بن جائیں جیسی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تھیں. مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے بہت اچھی باتیں فرمائی. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. سننا بہت آسان ہے دوستو، لیکن اپنی زندگی میں لانا یہ ہے بڑی بات. بیان سن لیا اور اس کے بعد کہا یار آج بیان سن لیا مزہ آ گیا، یہ مطلب نہیں، بلکہ بیان سننا اس لیے ہے کہ ارادہ کر کے بیٹھے جو بات کہی جائے گی اس پر عمل کیا جائے گا. تو دوستو، علماء کرام جس بات کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ویسی بن جائیں جیسی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تھیں. ایمان آنے سے پہلے ان کی زندگیوں کے اندر کیا کیا چیز تھی. قرآن کہتا ہے کہ وہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، شراب پیتے تھے، زندی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے. لیکن جب نبی نے آ کر ان کا تزکیہ کیا، ان کا تصفیہ کیا، ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائی، وہی صحابہ جن کی زندگیاں پہلے ایسی تھی بعد میں وہ ساری دنیا کے امام بن گئے. تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں کے اندر سادگی لائیں. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنی خرافات ہے اور کتنی نماز سے دوری ہے، کتنی شریعت سے دوری ہے، ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے ہم آئے کس کے لیے تھے. کھانے کے لیے، کمانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے بن جائیں. تو اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے. آج ہم دیکھیں پہلے زمانے میں جو خرافات تھی، ہمارے زمانے میں دیکھیں پہلے زمانے میں شراب نوشی عام تھی، یہاں تک کہ ان کی گٹیوں کے اندر پڑی ہوئی تھی. آج ہم ہمارے دور کو دیکھ لیں، جگہ جگہ شراب کے ٹھیکے. وجہ اس کی کیا ہے؟ لوگ پیتے ہیں جبھی تو ہے نا. تو پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی گٹی جو دی جاتی تھی اس کے ساتھ شراب کی بھی گٹی دی جاتی تھی. آج ہم دیکھ لیں ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے. اور ان کے اندر پہلے زمانے کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ شادیوں کے موقع پر یا عام موقع پر جوا کھیلنا، تاش، اور اس کے علاوہ یہ گانے، باجے، ساجے، یہ سب چیزیں تھی. لیکن اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا. آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں یہ واپس آ گئی، ہم کدھر کو چلے گئے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیض القدیر کی روایت ہے، فرمایا دنیا کے اندر دو چیزیں، دو آوازیں، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں
جن پر دنیا میں آخرت میں لعنت برسائی جاتی ہے۔ ایک ہے خوشی کے موقع پر باجے گاجے بجانا، اور دوسری ہے غمی کے موقع پر چلا چلا کے رونا۔ ان دونوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت برسائی جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر یہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ان کی زندگیوں کے اندر پہلے برائیاں تھیں، ماں باپ کی قدر نہ کرنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا۔ آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر یہی کمیاں، یہی برائیاں ہماری زندگیوں میں آ گئی۔ تو اب ہمیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندگیوں کو بدلا جب قرآن نے ان سے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو جوئے ہیں، یہ جو شراب نوشی ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ رجس من عمل الشیطان۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر اس طرح شراب کو چھوڑا، مفسرین لکھتے ہیں 5 قسم کے وہ برتن جن سے شراب پیا کرتے تھے، ان برتنوں کا بھی تیاگ کر دیا، ان کو بھی چھوڑ دیا کہ ان کی وجہ سے ہمیں یاد آئے گا کہ ہم مزے لے لے کے یہ پیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہا کہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی یاد بھی نہ آئے۔ اور دوسری چیز فضول خرچی بہت عام تھی، ہر بندہ اپنے عیش و آرام پورے کرنے کے لیے کئی چیزیں اپنے پاس رکھتا تھا۔ قرآن نے آ کے بتایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آج ہم بھی دیکھ لیں جو فضول خرچی کی جاتی ہے ڈیجوں پر، لوگ کہتے ہیں یار شادی ایک بار تو آتی ہے زندگی میں، بھائی یہ زندگی بھی تو ایک بار ملی ہے نا، دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ جب شادی زندگی میں ایک بار آتی ہے، یہ کہنے والا یہ سوچ لے کہ یہ زندگی بھی تو میرے رب نے ایک بار دی ہے، میرے رب کے موافق میں زندگی بنا لوں، ویسی زندگی گزار لوں۔ کہتے ہیں یار ایک دن کی تو بات ہے، ایک دن، لیکن جس نے شادی میں ڈی جے بجائے یا جس نے عیاشی وغیرہ ان شراب پر جوؤں پر جس نے پیسے لگائے، 5 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی ویسا کہ ویسا، اور جس نے نہیں کیا اس میں فرق ہوگا، اس کے دل میں پریشانی ہوگی، ادھر سکون ہوگا۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے، دین میں ہے۔ تو آج ہم بہت سارے کہتے ہیں کہ پیتے اس لیے ہیں کہ غم یار بھلا دیں، غم کو بھلانے کے لیے پیتے ہیں۔ بابا اس سے غم آتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ڈی جے بجانا، یہ شراب نوشی، جوئے، یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے نکل جائے، اس کی ہم سب نے محنت کرنی ہے۔ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ کیسے ہوگا کہ ہم خود بچیں گے، ہمارے دوست احباب جو ہم جن کو جانتے ہیں ان کو ہم دعوت کے ذریعے سے ان کو بھی بچائیں گے۔ قرآن نے یہی کہا نا کہ بھائی ایمان والو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرو، جہنم سے بچاؤ۔ تو یہی چیز ہے۔ اور تیسری چیز ان کے اندر کیا تھی؟ والدین کی قدر نہ کرنا ان کی زندگیوں کے اندر تھی۔ والدین کی قدر نہیں کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر والدین کی قدر کو بتایا، اور قرآن نے والدین کی قدر کو بتایا۔ وَحَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تکلیف پر تکلیف اٹھائی ہے تیری ماں نے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، اللہ کا شکر ادا کر، اور آگے کا اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر اللہ کے ساتھ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یعنی یہاں پر بھی اللہ کی توحید کے بعد یہ بتایا کہ والدین کی قدر کر۔ وجہ جس طرح ایمان والے کا ایک ہی اللہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی الہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، بنایا ہے، اور آنے کا جو ذریعہ بنا ہے وہ ماں اور باپ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا اور آنے کا ذریعہ وہ بنے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرو، ان کی قدر کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین
کے درمیان یہ بات کہ کسی نے اس کو شاعرانہ انداز میں ڈالا. فرماتے ہیں ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ 3 بار دہرائے کہ ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے یوں عرض کی وہ کون ہے بدبخت توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا وہ فرزند نا خلف جس کے گھر جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی. جس بیٹے کو بڑھاپے میں ماں باپ کا نہیں خیال اس ناسعید بیٹے کی قسمت اجڑ گئی. جس نے اپنے والدین کی قدر نہ کی اس کی زندگی بھی برباد آخرت میں. تو دوستو چوتھی چیز اپنے والدین کی قدر کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جب وہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں انہیں اف بھی نہ کرو. تو میں نے پہلی بات کیا عرض کی؟ ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے ہم نے شادیوں کو سادگی سے کرنا ہے. بھائی طے کرتے ہیں سب. جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سادگی سے ہو سکتی ہے، کیا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر ہیں؟ نبی نے جس کو عورتوں کی سردار بتایا ہے جنت میں، وہ کسی نے کہا نا مریم از یک نسبت عیسیٰ زیز. مریم کو صرف ایک نسبت حاصل، قرآن کے اندر مریم کے نام کی صورت آ گئی کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. وَسَّہ نسبت سیدہ زہرا زیز. مریم کو بلندی ملی ایک نسبت کی وجہ سے. یہاں 3 نسبتیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، حیدر قرار کی آبرو ہے، حسنین کریمین کی امی جان ہے. جب اس کی فاطمۃ الزہرا کی شادی سادگی سے ہو سکتی ہے تو ہماری بیٹیوں کی کیوں نہیں؟ تو بھائی طے کرتے ہیں نا. ہاں کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے. نبی نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے اپنی شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا کی شادی سادگی سے کی ہے اور تم نے کیوں نہیں کی، کسی کے پاس جواب ہے؟ تو دوستو اس کو سادگی کے ساتھ لاؤ. اچھا تو میں نے کتنی 4 باتیں عرض کی اور پھر آگے چلیں. ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہماری زندگی میں ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہماری زندگی میں ہو. ہمارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، کھانا کھانا، شادی بیاہ، ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں کیا طریقہ ہے. بھائی یہی محبت کا تقاضا ہے نا. اس پر مجھے یاد آیا، میں قرآن مقدس سے ایک منظر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے کی بات میں عرض کرتا ہوں. قرآن مقدس نے میدان محشر کے نقشے کو سورہ معارج کے اندر پیش کیا. کان مقدارہ 50,000 سنہ کہ میدان محشر قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. اور آگے پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ایک آیت چھوڑ کے کہا انہم یرونہ بعیدا، لوگ کہتے ہیں قیامت بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم کہتے ہیں قریب ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہ آسمان بس دھاری کی طرح تلچھٹ کی طرح رہے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. وَيُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن وہ دوست جو ایک دوسرے کے لیے بے قرار رہتے تھے ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھاگ جائیں گے. حمیم کے معنی ہوتا ہے جیسے عربی کے اندر کہتے ہیں الماء حمیم،
کہ گرم پانی، ابلتا ہوا پانی، تو یہ وہ دوست جو اپنے دوست کی خوشی یا کوئی بھی غلط کام کرتا تھا اس کے لیے اس کے ساتھ تیار رہتا تھا، میرا دوست ہے، کچھ بھی کرے میرا دوست ہے، اس دن یہ دوست بھی بھاگ جائے گا۔ وَيُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور آگے کا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یود جس کا معنی ہوتا ہے کہ مجرم اپنے دل سے ارادہ کرے گا کہ آج میں عذاب سے بچ جاؤں، فدیہ دے دوں۔ کیا فدیہ دے گا؟ یومئذ ببنی، اپنی اولاد کو۔ جس اولاد کے لیے انسان جھوٹ بول کے حرام کمائی کماتا ہے، جس اولاد کی شادی میں ڈی جے بجاتا ہے، جس اولاد کے لیے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے وہی انسان اسی اولاد کو فدیے میں دینا چاہے گا کہ اسے فدیے میں دے دوں میری جان بچ جائے۔ یہ بات نہ مانی جائے گی۔ پھر یہ دوسرا آفر کرے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی کو دے دو۔ جس بیوی کے لیے یہ حرام کمائی لاتا ہے، جس بیوی کے لیے یہ دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، قیامت کے دن اس کا بھی سودا کر بیٹھے گا کہ اسے دے دو۔ اور پھر یہ آفر جب نہیں مانی جائے گی، آگے کہے گا وَأَخِي، اپنے بھائی دے دو۔ آج کہتے ہیں میرے بھائی نے جو کہہ دیا وہی، تو اس دن کہے گا بھائی دے دو، یہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور آفر کرے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اپنا خاندان دے دو۔ آج جس خاندان کی رسم کے لیے، جس خاندان کے لیے انسان یہ چیزیں کرتا ہے کہ یار میرے خاندان والے کیا کہیں گے، ہاں برادری والے کیا کہیں گے، اس نے تو کچھ نہیں کیا، کل قیامت کے دن اس برادری کو بھی دینے کا فیصلہ کر لے گا۔ جس برادری کے لیے کہ برادری میں میری ناک نہ کٹے، تو اس برادری کے لیے گناہ کرتا ہے، رسمیں کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، کل قیامت کے دن کہے گا یہ برادری پوری کی پوری دے دو، یہ بھی آفر نہیں مانا جائے گا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب کچھ دے دو، میری جان چھوٹ جائے، ثُمَّ يُنْجِي، میری جان بخشی جائے، میری جان چھوٹی جائے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا نزاعۃ للشوا، بھڑکتی ہوئی آگ، اور نزاعۃ للشوا، نزا مانا چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دینا، للشوا بھون کے رکھ دینا۔ عربی کے اندر بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں لحم مشوی، بھنا ہوا گوشت۔ نزاعۃ للشوا، جو چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے اور ہڈیوں کو، گوشت کو بھون کے رکھ دے، اس کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا۔ تو دوستو، جس برادری کے لیے، جس خاندان کے لیے، جن اولاد کے لیے آج ہم رسمیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، قیامت کے دن انہی کو فدیے میں دے رہے ہوں گے کہ میری جان چھوٹ جائے۔ یہ پورا رکوع اسی پر ہے، میں نے مختصر سا ایک نظارہ پیش کیا۔ اب آگے سورہ عبسہ، اس کی آخری آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہی نظارہ پیش کیا۔ قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آ جائے گی۔ اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ کانوں کو پھاڑ دینے والی، کانوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی جب آواز آ جائے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ، انسان بھاگے گا۔ یہاں پہ بھاگنے کے لیے یفرو کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، یوم یذہبو، یوم تذہبو، یوم یتولا، یہ نہیں کہا یفرو، فر یفرو فرارن۔ اس کا معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بھاگنا، اور یوں بھاگنا پتلی گلی لے کے نکل جانا۔ تو انسان اس دن پتلی گلی لے کے بھاگے گا۔ کس سے بھاگے گا؟ اس کے پیچھے کوئی پولیس لگی ہوئی ہے، ایجنسی والے لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، یوم یفر المرء من اخی، بھائی سے۔ آج کہتا ہے میں بھائی کے لیے یہ کرتا ہوں، میرے بھائی صاحب نے کہہ دیا۔ دوستو، قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخی، بھائی سے بھاگے گا کہ یہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ،
ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، بیوی سے بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ تو دوستو یہ قیامت کا منظر ہوگا، ہر کوئی کسی نہ کسی سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن اس میدان محشر میں ایک ہوگا جو بھاگے گا نہیں، بلکہ آواز آ رہی ہوگی، رب امتی رب امتی رب امتی۔ لوگ کہیں گے آج کیا بات ہے، بیوی سے شوہر بھاگ رہا ہے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں کی نگاہیں پڑے گی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کہیں گے، محبوب سل توتا، سر اٹھاؤ، ارفع راسک، سل توتا، کہ سر اٹھاؤ اور مانگو، شفاعت کرو۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کریں گے؟ آج جنہوں نے محبوب کو ناراض کیا ڈی جے بجا کر، جنہوں نے محبوب کی سنتوں کے جنازے نکالے، جنہوں نے کھلے عام اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آرے چلائے، یہی محبوب ان کے لیے رو رہا ہوگا، ربا میری امت کو جنت میں بھیج دے، جہنم سے بچا لے۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم سنتوں کو اس طرح چھوڑ رہے ہیں برادری کے نام پر۔ میں نے پہلے عرض کیا، برادری کو تو اس طرح ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اس دن فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو بھائیو، برادری کچھ نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ لوگ سمجھیں مجھے وقار تنقیح، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ میری محفل کے قائل نہ رہا۔ لوگ کہیں کہ اس نے شادی میں یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا۔ یہ کہنے والے اچھا کھانا کرو گے تب بھی کریں گے، کہیں گے اس کے پاس حرام کی کمائی تھی، بہت کر لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی کہتے ہیں لوگ، یا یہ کہ کھانا یار کھانا اچھا نہیں بنا تھا۔ لوگ تو ایسے بھی کمیاں ڈھونڈتے ہیں، تو کیوں لوگوں کے بہکاوے میں آئیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور قرآن کی طرف آئیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کی ہم اصلاح چاہتے ہیں تو آنا پڑے گا قرآن اور حدیث کی طرف۔ شادی ہو، موت غمی ہو، علماء سے پوچھیں ہمارے گھر پہ موت غمی ہے، شریعت یہاں پہ کیا بتاتی ہے؟ ہمارے گھر پہ شادی ہے، مول صاحب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ شادی کے موقع پر سب کو خوش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر میں جس نے جھاڑو لگایا ہو یا گھر کے گٹر کو جس نے صاف کیا ہو وہ بھی ناراض ہو کے چلی جائے، اسے بھی خوش کیا جاتا ہے، یار شادی آ جاؤ۔ ہاں، اسی گھر میں سنتوں کے جنازے نکال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو ناراض کیا جاتا ہے۔ سوچیں آپ۔ تو دوستو طے کرتے ہیں نا کہ شادیاں سادگی کے ساتھ کریں گے اور ہر مسئلہ قرآن اور حدیث کے موافق علماء کرام سے شریعت کے موافق پوچھیں گے۔ ہمارے لیے قرآن اصول ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں کیسی تھی، میں نے شروع میں عرض کیا، قرآن کے دامن میں آئے زندگیاں بن گئی، تو ہم بھی قرآن کے دامن میں ہماری زندگیاں بن جائے گی۔ تو نمی دانی کے تو آئینے چیز، زیر گردوں سر تمکین چیز، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، رہزنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن۔ تو کہاں گھوم رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا تیری زندگی کا آئین کیا ہے، قانون کیا ہے؟ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، تیری زندگی کا آئین اور قانون قرآن حکیم ہے، اور یہ قرآن حکیم زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے دامن میں عرب کے وہ بدھو لوگ آئے تو زمانے کے امام بن گئے، ان پڑھوں نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو زمانے کے معلم بن گئے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، دل کو روشن
آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہ تھے ہدایت پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحاں کر دیا۔ یہی قرآن حکیم تھا جس نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلندی دی۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی اقتداء کرو گے، ان کے جیسا ایمان لاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دوستو ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس کے موافق بنائیں۔ تو بھائی طے کرتے ہیں کہ گناہوں کی ہر چیز سے بچیں گے۔ اچھا شادیاں کس طرح کریں گے؟ سادگی کے ساتھ کریں گے نا، یہ انشاءاللہ دل سے کہنا ہے، دل سے کہنا ہے۔ اور آج ہم توبہ کریں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، پیارے رب آج تک ہم نے جو کچھ کر لیا اللہ ہماری توبہ۔ آج جمعے کی رات بھی ہے اور علماء نے لکھا کہ اس رات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اور ارادہ کریں گے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو ارادہ کرتے ہیں نا بھائی؟ ہاں، ہر چیز میں سادگی لائیں گے، سنت کے موافق، اور گناہوں کے کاموں سے بچیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔